نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے 19واں سبق آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سبق سے پہلے گزشتہ سبق میں تربیت کرنے والوں کی نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس میں جو آخری عنوان تھا کہ بچوں میں جو احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری کی جو بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو اس میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک تحقیر اور اہانت آمیز سلوک کرنا بچے میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے، دوسرا ضرورت سے زیادہ نخرے برداشت کرنا، تیسرا بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، چوتھا جسمانی امراض اور بیماریاں، پانچواں سبب یتیمی، اور چھٹا فقر و فاقہ اور غربت کا ہونا۔ ان چیزوں کی وجہ سے بچے میں احساس کمتری کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے جو نفسیاتی دباؤ کا یا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا علاج شریعت مطہرہ میں دو بنیادی امور کے ذریعے اس کا علاج کیا گیا تھا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ نمبر ایک، انسانی کرامت کا احترام، کہ اللہ پاک نے تمام بنی انسانیت کو ایک انداز سے ایک مرتبے میں پیدا کیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے بھی تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسرا جو بنیادی معاملہ تھا اس احساس کمتری کو، فقر و فاقہ اور غربت کو دور کرنے کا، وہ امداد باہمی کے اصولوں کا مقرر کرنا، کہ اسلام یا کوئی بھی دین مذہب، دین اسلام کے علاوہ جو پہلے والے آسمانی مذاہب تھے، تو اس میں بھی امداد باہمی کو ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی کہ صاحب حیثیت لوگ سفید پوش یا کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے عرض کیے تھے امداد باہمی کے حوالے سے۔ پھر ایک اور سبب تھا حسد کا، کہ حسد کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھ میں آ جائے، یہ نعمت جس کے پاس ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھ میں آ جائے۔ تو یہ حسد ایک انتہائی خطرناک مہلک بیماری ہے، تو جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہوتی ہے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی، کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے کسی لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ اور اس حسد کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب بتائے تھے۔ عموماً یہ حسد بچوں میں تب آتا ہے کہ جب کہ کسی نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس موقع پہ اس بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ اب مجھے جو پروٹوکول پہلے ملتا تھا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو وہ اب مجھے نہیں ملے گا، کسی اور بچے کو ملے گا۔ یا بچوں کو جو ہم گھروں میں ایک ماحول دیتے ہیں اور اس میں ان کی کسی چھوٹی غلطی پہ یا پہلی غلطی پہ یا کسی اس کی کوتاہی پہ ہم اسے طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ تو غبی ہے، بے وقوف ہے، اور دوسرا تیرے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہے، یا کسی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یا کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی اس کی سختی کے ساتھ پکڑ کرتے ہیں اور کسی دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔
اور اس طرح کے ماحول میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو اس میں حسد کا آ جانا ایک فطری چیز ہے۔ تو اسلام نے حسد کا نہایت حکیمانہ انداز سے علاج کیا، جس کے بنیادی اصول تربیت درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بچے کو محبت محسوس کرانا۔ ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے محبت محسوس کروانا۔ والدین کے لیے تمام اولاد وہ ایک جیسی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان۔ تو والدین سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن والدین صرف محبت کرتے ہیں، بہت سارے والدین محبت کو محسوس نہیں کراتے اور اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ اظہار نہ ہونے کی وجہ سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہم پر سختی کرتے رہتے ہیں، اور سختی کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ والدین ہم سے محبت نہیں کرتے۔ تو بچوں کو محبت محسوس کرائی جائے تو وہ حسد والی بیماری سے نکل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے اور اس پر ابھارتے بھی تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گرتے پڑتے آتے دیکھ کر منبر سے اترتے انہیں گود میں اٹھا کر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اس آزمائش کی چیز کی وجہ سے میں ان کو دیکھ کر صبر نہ کر سکا، بات درمیان میں چھوڑ کر انہیں اٹھانے چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت حسن اور حسین انتہائی چھوٹے تھے کہ وہ بمشکل چلتے تھے، چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ کہیں یہ گر کر ان کو چوٹ نہ لگ جائے تو خطبہ جمعہ چھوڑ کر ان بچوں کو اٹھایا اور گود میں اٹھا کر فرمایا کہ اللہ پاک سچ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، میں ان کو دیکھ کر صبر نہ کر سکا۔ والدین اولاد ہی کی وجہ سے بسا اوقات مجبور ہو جاتے ہیں اور اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے جو ہمارا آخرت خراب کرنے کا باعث ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے دل لگی فرماتے تھے۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی آئے تو فرمایا کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ نکال دیا ہو تو کیا میں اسے تمہارے لیے واپس لا سکتا ہوں؟ ایک عورت نے بچوں پر شفقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رحم کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ نئے بچے کی پیدائش پر اس سے پہلے بچے میں حسد پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور بڑے بچے کو نومولود کی پیدائش سے قبل دوسرے پلنگ پر لٹانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ اس کی ذہن سازی ہو سکے۔ نئے بچے کے کام میں بڑے بچے سے مدد لینا چاہیے، اسے اس سے دل لگی کا موقع دینا چاہیے۔ ماں جب نومولود کو دودھ پلائے تو باپ یا کوئی اور بڑے کو اٹھا لے اور اس سے پیار کرے تاکہ وہ اس اپنا مقام محفوظ سمجھے اور حسد کا شکار نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ بچے کو محبت محسوس کرائی جائے، دوسرا بچوں میں برابری اور عدل و انصاف کرنا۔ والدین اور مربی اگر بچوں میں عدل کریں تو وہ حسد کے شکار نہ ہوں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و مساوات کا حکم دیا اور ایسا نہ کرنے والوں پر شدید نکیر کی۔ ان اسباب کا ازالہ کرنا جو حسد کا ذریعہ بنے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ نئے بچے کی آمد سے پہلے ہی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جس سے اسے یہ احساس ہو کہ وہ اب بھی ماں باپ کا منظور نظر ہے۔ اس طرح ایسے کل کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے ان میں عداوت پیدا ہو، نہ لینے دینے میں تفریق کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے روکا، اسے نیکیاں کھانے والا بتلایا۔ اس کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے خیر دور ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کو اپنے سے دور بتلایا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح حسد بیماری کو، ایمان کو خراب کرتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تقویٰ ضمیر کے احساس اور شعور کے ساتھ شفاف، دائمی خوف و خشیت، مستقل احتیاط اور راستے کے کانٹوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقویٰ ہی تمام معاشرتی فضائل اور کمال کا منبع اور مفاسد شرور اور گناہوں سے بچنے کا منفرد راستہ ہے۔ افراد کے کردار اور معاملات پر تقویٰ کے اثر کے نمونے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان پر مختلف قیمتوں کے جوڑے تھے۔ وہ نماز کو گئے، بھتیجے نے ایک اعرابی کو دیہاتی کو 200 درہم والا جوڑا 400 درہم میں بیچ دیا۔ حضرت یونس اس اعرابی سے راستے میں ملے، پوچھا کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا جی 400 درہم میں۔ فرمایا اسے واپس کر دو، یہ تو 200 درہم کا ہے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ 500 کا ہے اور میں نے خوشی سے خریدا۔ یعنی وہ اعرابی تھا تو اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں وہی سوٹ 500 روپے کا فروخت ہو رہا تھا، تو اس اعتبار سے اس کو 100 روپے نفع ملا تھا، 100 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ لیکن حضرت یونس فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں 200 روپے میں بکتا ہے تو 200 روپے آپ سے زیادہ لیے۔ تو فرمایا میرے ساتھ چلو دکان پر، لا کر 200 درہم واپس کر کے بھتیجے کو پیسہ زیادہ لینے پر ڈانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے ایک دمبا خریدنا چاہا۔ اس نے کہا جی میں مالک نہیں، میں تو غلام ہوں۔ انہوں نے یعنی حضرت عمر نے امتحاناً فرمایا آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا، یعنی اس غلام کو اس کے آقا سے خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح وہ مشہور و معروف واقعہ ماں اور بیٹی والا قصہ کہ ماں بیٹی کو کہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، اور بیٹی کہتی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں کہاں ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو یہاں نہیں ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت اتفاق سے امیر المومنین وہاں اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے کہ وہ اس بحث مباحثہ کی آواز آئی، تو یہ سنتے ہوئے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں میری اس رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کو توڑتے نہیں اور ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ اور اس بچی کی اس نیکی سے خوش ہو کر، اس سچائی سے خوش ہو کر اور ملاوٹ نہ کرنے کے باوجود اس کے کہ اس کی والدہ اس کو حکم دے رہی تھی اور مجبور کر رہی تھی کہ اس نے نیکی کو ہی انتخاب کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین، جسے بچوں میں شروع سے پیدا کرنا چاہیے۔ اخوت یہ ایک نفسیاتی رابطہ ہے جو ہر مسلمان شخص کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام کا گہرا شعور پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان کے دل میں تعاون، ایثار، شفقت اور قدرت کے باوجود معاف کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ اخوت ہے، اور یہ اسے تمام ایسے کاموں سے بچنے پر ابھارتا ہے جو لوگوں یا اس کی عزت اور کرامت کو نقصان پہنچائیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اخوت پیدا کرنے پر زور دیتا ہے۔ فرمایا سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اس کی تحقیق کرتا ہے، اور مسلمان پورا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت اور آبرو بھی۔ اور سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ اس جگہ ہے، یعنی دل میں ہے، اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان باہمی الفت اور محبت میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ ایک کی تکلیف پر سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے جسم میں اگر پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے،
ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں۔ اسی اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے مسلمانوں میں غم خواری، اثار اور باہمی تعاون کی وہ مثالیں ملتی ہیں کہ جن کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، اور آپ کے ساتھ محبت اور پیار کا ان کا ایک بڑا عجیب و غریب رشتہ تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ان کے پاس آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے بطور تحفہ کے 10,000 درہم بھیجے، اور اتفاق سے حضرت عائشہ اس وقت روزے سے تھیں۔ جب حضرت عائشہ کو حضرت معاویہ کا تحفہ ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے دراہم غریبوں میں تقسیم کرا دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ خادمہ نے کہا کہ افطار کے لیے کچھ گوشت منگوا لیتی، افطاری کا سامان ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے یاد دلا دیتی تو ایسا ہی کر لیتی، یعنی ان کو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 دینار بھیجے اور کہا کہ کچھ دیر وہیں کسی کام میں لگ کر یہ دیکھنا، اپنے خادم کو کہا کہ کچھ دیر وہیں رک کر دیکھنا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے کر دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی وقت تھوڑے تھوڑے مختلف حضرات پر تقسیم کرا دیے، لیکن اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی دینار حضرت معاذ کو بھیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام سے کہا کہ وہیں رک کر دیکھنا کہ وہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی سب تقسیم کر دیے۔ ان کی اہلیہ نے جھانک کر کہا ہم بھی تو غریب ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دیجیے۔ اس وقت صرف 2 دینار بچے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 دینار اپنے گھر کی طرف پھینک دیے، اس بیوی کی طرف پھینک دیے۔ غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو انہوں نے فرمایا یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ شام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ آیا۔ تاجروں نے وہ قافلہ خریدنا چاہا تو فرمایا کیا نفع دو گے؟ کہا 5% نفع۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسا کوئی تاجر معلوم نہیں جو اس سے زیادہ نفع دے۔ فرمایا مجھے ایسا تاجر معلوم ہے جو 1 درہم پر 700 سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے، اور وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس نفع کا ذکر فرمایا تھا۔ فرمایا کہ تاجروں کی جماعت میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سب فقراء مدینہ کو ہبہ تحفتاً پیش کر دیا۔ نمبر 3، رحمت۔ رحمت نام ہے رقت قلب کا، دل کے نرم ہونے کا، ضمیر کے حساس، شعور کے لطیف ہونے کا، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے، ان کے غم میں شریک ہونے، ان پر رحم کھانے، ان کے غموں اور تکالیف میں آنسو بہانے کا۔ رحم ہی مسلمانوں کو دوسروں پر ظلم، ایذا پہنچانے اور جرائم سے باز رہنے پر ابھارتا ہے، یعنی ان بیماریوں سے اور ظلم اور زیادتی کرنے سے باز رہنے پر ابھارتا ہے، سب کے لیے خیر و بھلائی سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اور بدبخت سے رحم کا مادہ چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر انسان، یعنی رحمت کے بغیر انسان کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اسلام انسانوں اور حیوانوں سب پر رحم کھانے کا حکم دیتا ہے۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی، اور ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ایک عورت کو جہنم کا مستحق قرار دیا۔ اسلام نے مسلمانوں کے دل میں رحمت اور شفقت سمو دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا
ان کے خیمہ میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا۔ جب وہ وہاں سے کوچ کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو اس کے گھونسلے کو اکھاڑنے کے بجائے خیمہ ہی اسی طرح لگا رہنے دیا۔ پھر اس کے ارد گرد بہت سارے مکانات بن گئے۔ اس جگہ کو مدینۃ الفسطاط یعنی خیموں کا شہر کہا جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بڑے سخت گیر تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل سے رحم کے چشمے بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، کسی عورت، بوڑھے یا بچے کو قتل نہ کرنا، درخت نہ اکھیڑنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، گرجا گھروں وغیرہ میں رہنے والوں کو نہ مارنا۔ دین اسلام کے عظیم رحم کی علامت یہ بھی ہے کہ اس نے کتوں کی دیکھ بھال کے مقامات تک مخصوص کیے، شادی کے لیے فنڈ مقرر کیے جہاں سے غربا شادی کے لیے ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکیں، بیماروں اور مسافروں کے اوقات مقرر کیے جہاں ان کی دیکھ بھال ہوتی، ملازموں اور خادموں سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو مالک کی سزا سے بچانے کے لیے ایسا وقف فنڈ مقرر کیا جو انہیں وہ چیز مفت مہیا کرے۔ اس کے علاوہ ننگوں، بھوکوں، پیاسوں وغیرہ کے لیے مختلف اوقاف مقرر کیے۔ اسی طرح مدارس وغیرہ، یہ سب رحمت اور شفقت کے ہی آثار ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔